خداوندا تیرا بندہ تو دنیا چھوڑ آ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام: اطلب العلم من المهد إلى اللحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے تمام تر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اشرف مخلوق انسان بنا کر اللہ نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے نواز دیا ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو خوب بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی ناشکری سے ہمیں بچنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور اسلام ہمیں دیا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ لہذا ہمیں یہ عہد کر لینا ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طور پر مانیں گے۔ اسلام کے اندر جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے۔ اسلام دین فطرت مذہب ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت اس کے اندر بتلا دی گئی۔ اسی دین کو اختیار کر کے ہمیں کامیابی دنیا کی بھی مل سکتی ہے اور جنت بھی ہمیں انشاءاللہ ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں، آج پوری دنیا امن اور سکون کے لیے پریشان ہے، لیکن دنیا کا امن اور چین، سکون، اطمینان اسی اسلام کے ماننے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر انسان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دین کو سیکھے، اس کو اختیار کرے، اس پر عمل کرے اور اس کے پیغام کو عام کرے۔ اسی بنیاد پر دین کی بنیادی تعلیمات کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور
پوری انسانیت کو اللہ دین فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ وہ آیت ہے، چند آیتیں سب سے پہلی وحی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، سیکھنے کی تعلیم دی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، آگے اللہ نے فرمایا پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک علم کو سیکھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، یہاں تک فرما دی ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ہر حال میں انسان علم سیکھنے کے درپے ہوتا ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اس میں علم کو حاصل کرے۔ ایک موقع سے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جب وہ کسی جگہ مدعو تھے اور ان کے سامنے پلاسٹک کا گلاس رکھا گیا، اتفاق سے پانی ڈالتے وقت وہ گلاس ٹیڑھا ہو گیا اور پانی گر گیا۔ اللہ والے ہر حال میں اور ہر لمحے اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کوئی تنبیہ اور کوئی علم حاصل ہو جائے، اور آخرت کی فکر ہمیشہ ان کے سامنے غالب رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ عمر کا جو بھی حصہ ہو، ہر حصے میں آدمی سیکھنے پر مجبور ہے، لہذا ہم جس عمر کے حصے میں ہوں ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے بنائے ہوئے اس کائنات کے اندر جو اللہ نے ہم کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا بلکہ ایک دن اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے پاس ہماری حاضری ہونی ہے، لہذا ہم اس دین فطرت کو اپنائیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم بنیادی تعلیمات کو سیکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ دین کو آسان کر کے عوام تک پہنچایا جائے، ان کو بتلایا جائے۔ ہر وقت کے علماء نے اس بات کی کوشش کی ہے، اور انہی کوششوں میں ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، ان کی کتابوں کو پڑھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے تحریر فرمائے تاکہ علم ہر گھر میں پہنچ جائے، علم عام ہو جائے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 75 کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں خاص طور پر انہوں نے بچوں کی تعلیمات کے لیے، بنیادی تعلیمات کے لیے کتابیں لکھی۔ دینی تعلیم کا رسالہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب فرمایا، اس میں ہر اعتبار سے، تاکہ بچے کی ذہنیت، بچے
کی پرورش، بچے کا نشو و نما دین کے مطابق ہوتا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کو ہم حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، اس درس کے ذریعے سے اس بات کی کوشش ہوگی کہ ہم بنیادی تعلیمات کو خاص طور پر روزمرہ کی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک سنت طریقہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، ہم اس کو جانیں اور سیکھیں۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے جو باتیں بیان کی جائیں اس کو ہم بغور سنیں اور خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ ہمیں بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی اسی نیت کے ساتھ کہ ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اب تک جو زندگی ہماری گزری، لاپرواہی میں گزری، لاابالی پن میں گزری ہے، یا ہم نے اپنے اوقات کا جو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، اور احساس کے بعد ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات آج ختم کرتا ہوں، اور بہت جلد انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے جڑنا نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق اور اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔